پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس جلد ملنے جا رہا ہے۔ پہاڑی قبیلہ کا وعدہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کہ اگر ہمیں ایس ٹی سٹیٹس ملا تو ہم وفا کا بدلہ وفا کے ساتھ دیں گے۔ اور دوسری طرف جموں کشمیر میں انتخابات کو لے کر ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، کیا ابھی ہوں گے یا کیا بعد میں ہوں گے۔ ان تمام چیزوں پر اور اس کے ساتھ میں کشمیر میں جو بلڈوزر چلا اور جو آنے والے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر چلے گا، ان تمام باتوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جموں کشمیر میں اب ایک زمانے میں لیجسلیٹو کونسل ہوا کرتی جسے اپر ہاؤس کہا جاتا تھا، اس اپر ہاؤس کے کشمیر سے جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے اس وقت کے نمائندہ سید رفیق شاہ ہیں۔ فی الحال سیاسی طور پر کسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایک ایس ٹی فورم ہے، جس فورم پہاڑی فورم ہے، جس کو زوروں شوروں کے ساتھ اس وقت سید رفیق شاہ چلا رہے ہیں۔ رفیق صاحب، سیاسی طور پر اس وقت آپ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ پروفیسر بھیم سنگھ کی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد پارٹی کا تانا بانا بکھر گیا اور اب ہرش دیو سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ پارٹی کو زندہ کریں گے؟ جی، یہ بات صحیح ہے کہ پروفیسر بھیم سنگھ کے بعد پارٹی کا تانا بانا بکھر گیا اور کچھ داخلی اختلافات شروع ہو گئے، اور داخلی اختلافات کی وجہ سے یہ پارٹی بکھر گئی۔ اب جو ہے ہارش جی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کل کہ ہم دوبارہ ری آرگنائز کریں گے اس پارٹی کو، تو دیکھتے ہیں وہ کہاں تک دوڑ پاتے ہیں، کہاں تک چلتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ری آرگنائز ہونی چاہیے، کیونکہ پینتھرز پارٹی جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ایک تحریک ہے جو بالخصوص جموں خطے کے لوگ جو ہیں، چاہے وہ پونچھ رجوری ہے، ڈوڈا بدروا ہے، بنی بسولی ہے یا جموں ہے، تو ڈوگرا رائٹس کے لیے، ڈوگرا حقوق کے لیے انہوں نے لڑا ہے۔ پروفیسر بھیم سنگھ جی نے بھی لڑا ہے اور پینتھرز پارٹی نے بھی لڑا ہے، اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے بھی کافی کام کیا ہے پروفیسر بھیم سنگھ نے۔ اور ایک زمانہ تھا جب یہاں سے سب لیڈر چلے گئے تھے، جب ملٹنسی کا دور شروع ہوا 90 میں، تو تمام لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اس ٹائم دو ہی چہرے جو تھے وہ نظر آتے تھے یہاں اسکرین پر، ایک پروفیسر بھیم سنگھ تھے اور دوسرے مہاراجہ کرن سنگھ تھے۔ جب چراغ شریف کو جلایا گیا، آپ کو یاد ہوگا، اس ٹائم وہاں یہی دو آدمی جو تھے، دو ہی لیڈر تھے، ایک پروفیسر بھیم سنگھ پہنچے تھے اور ایک مہاراجہ کرن سنگھ پہنچے تھے وہاں پر۔ اور پھر جو درگاہ کے 2 ایپیسوڈ ہوئے تو اس میں بھی جو ہیں پروفیسر بھیم سنگھ وہاں پہنچے۔ جو بھی وارداتیں ہوتی رہی، جہاں ہوتی رہی، آپ کو یاد ہوگا پروفیسر صاحب پہنچتے رہے، تو سید رفیق شاہ کیا پینتھرز پارٹی میں رہیں گے یا کسی اور سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں اب آپ؟ ابھی میرا جو ہے پہاڑی فورم ہمارا چل رہا ہے، میں اس کا اسپوکس پرسن ہوں۔ ابھی میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے میں کیا کروں گا۔ فی الحال ہمارا جو معاملہ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے، شیڈول ٹرائب کا، ہماری قوم کا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے لوگوں کا، جو 75 برس سے ہمارے لوگ ایک نفسیاتی، اقتصادی اور سیاسی غلامی کا شکار ہیں، دبے کچلے ہوئے لوگ ہیں۔ ابھی ہم ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، حق انصاف کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری جدوجہد ایک طویل مدت سے چل رہی ہے، اور گزشتہ 2014 کے بعد اس جدوجہد میں ذرا تیزی آئی تھی، اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے، محسوس ہو رہا ہے، اور مرکزی حکومت کا جو ہے یونین ہوم منسٹر صاحب ہیں یا موجودہ سرکار جو ہے، ان کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم پہاڑیوں کو انصاف دیں گے، ان کے آئینی حقوق بحال کریں گے اور شیڈول ٹرائب دیں گے۔ اور اس ضمن میں جو ہے ہماری بل بھی جو ہے لسٹ ہو گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں، پورا بھروسہ ہے ہمیں کہ شاید اب کے اس سیشن میں 13 مارچ کے بعد آئے گا۔ مجھے یہ بتائیے رفیق صاحب، بل آتا ہے اور آپ کو شیڈول ٹرائب ملتا ہے تو کیا مان لیا جائے اس کے بعد کہ جتنا بھی پہاڑی قبیلہ راجوری، پونچھ اور اس کے بعد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بارہمولہ اور کپواڑہ کے ضلعوں میں جتنا بھی ایک پہاڑی قبیلہ ہے، یہ سارا قبیلہ یکمشت سارا ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو دے گا؟ دیکھیے جناب، یہ بڑی ایک سنجیدہ قسم کی بات ہے، بڑی ٹیکنیکل بات بھی ہے، کیونکہ پہاڑی قبیلہ جو ہے یہ 75 سال کی نفسیاتی، سیاسی اور معاشی غلامی کا شکار ہے۔ اب ہمارے لیے شیڈول ٹرائب ملنا وہی حیثیت رکھتا ہے
جو 1947 15 اگست کی رات کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، اور اسی طرح ظلم سے آزادی کا اعلان ہمارا اس دن ہوگا جس دن پارلیمنٹ ہاؤس ہمارے شیڈول ٹرائب بل پر منظوری کی مہر لگا کر اور اس بل کو پاس کرے گا، اور پھر اس پر قانون بن جائے گا، تو وہ ہمارے لیے یوم نجات ہوگا۔ یکمشت اس کے بعد بی جے پی کو ووٹ دیں گے آپ؟ دیکھیے، اب جو احسان بی جے پی اگر کرے گی ہمارے لوگوں پر، تو ہمارے لوگوں کو بھی اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی مان لیا جائے اس کے بعد کہ یہ جو کہا جا رہا 12 سے 13 سیٹیں ایسی ہیں جن پر پہاڑی قبیلہ کے لوگ اثر انداز ہیں، ان ساری سیٹوں کے اوپر بی جے پی کو پہاڑی قبیلہ کا ووٹ ملے گا؟ وہ پھر ایسا ہوگا، بی جے پی براہ راست ووٹ اپنے لیے تلاش کرے گی تو اس بارے میں بھی سوچا جائے گا۔ بی جے پی کہے گی کسی اور نشان پر ڈالنا ہے تو وہ بی جے پی کی مرضی ہوگی، لیکن ایک بات میں وثوق سے کہتا ہوں کہ 100% کے 100% نہیں، لیکن ہم احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے، یہ بات پکی ہے۔ یہ بات۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیں گے، لیکن دوسری طرف ایک اور مصیبت اس وقت جو ہے پورے جموں کشمیر میں ہے۔ عام لوگ کہہ رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یقین دہانی کرائی، ڈیو کام اس یقین دہانی پر مہر لگا رہے ہیں، الگ الگ ڈپٹی کمشنر بھی بار بار یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ جی کوئی کارروائی آپ کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن تب بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈوزر کی کارروائی جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس بلڈوزر کی کارروائی سے وہ جو سیاسی طور پر بی جے پی کو لگ رہا تھا کہ ایس ٹی سے فائدہ ہوگا، کیا یہ بلڈوزر کی کارروائی اس کو نقصان پہنچائے گی؟ لوگوں کے دلوں میں ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، لوگ ناراض ہیں، چاہے جموں خطے کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے لوگ ہوں۔ سچی بات جو ہے، میں بات بڑی سچی کرتا ہوں۔ میں جموں میں ہوں پچھلے 12-15 دن سے، ہر طبقے کے لوگوں سے ملتا ہوں یہاں، اور جموں میں میرا اپنا ایک بیسک ہے، میری زندگی کا اکثر حصہ میٹرک کے بعد میں نے ساری تعلیم یہیں حاصل کی ہے، اور میٹرک کر کے میں جموں آ گیا تھا، اس کے بعد میری زندگی یہیں رہی ہے پوری۔ تو لوگوں کے اندر ایک وہ ناراضگی سی پائی جاتی ہے، اور بڑے انسیکیورٹی سی پائی جاتی ہے، تو بالکل وہ اثر انداز ہوا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ جس طرح لوگ سمجھتے تھے کہ بی جے پی آئی ہے، اب کرپشن سے نجات ملے گی ہمیں، اب جو ہے چوری سے نجات ملے گی، اب لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا۔ ایک توقعات تھے لوگوں کو بی جے پی کے ساتھ، خاص کر میں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا کہوں گا، ہمارے توقعات تو ابھی بھی وابستہ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو یہ انکریجمنٹ ڈرائیو نے چلایا، اینٹی انکریجمنٹ ڈرائیو، اس سے کہیں پر توڑ پھوڑ ہوئی یا توڑ پھوڑ ہونے کا امکان ہے، تو لوگوں کے اندر انسیکیورٹی ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ بھی ہم نہیں کہیں گے کہ یہ لینڈ مافیا نہیں ہے، لینڈ مافیا ہے، بڑے مگرمچھ ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہے زمینوں پر، اور وہ قبضہ جو بڑے مگرمچھوں نے کیا ہے، جو لینڈ گریبرز نے کیا ہے، وہ تو چھڑانا جائز ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے، اسٹیٹ کا ایکسچیکر ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ کا خزانہ ہوتی ہے، آخر اسٹیٹ چلے گا کیسے؟ لیکن اب جو ان لوگوں نے گھر بنائے ہیں، اب جو لوگ یہاں میگزیمم لوگ جو باہر سے آئے ہیں، جموں ایک ایسا شہر ہے، جموں ایک ایسی زمین ہے جہاں پر میر پور سے آنے والے مظلوموں کو جگہ ملی، پونچھ رجوری سے آنے والے مظلوموں کو جگہ ملی، ڈوڈا بدروا سے آنے والے مظلوموں کو جگہ ملی، اور کشمیر سے آنے والے مظلوموں کو جگہ ملی۔ اس لیے ہسٹورین نے لکھا ہے ڈوگرا دا گریٹ ڈوگراز، اور یہ جو ڈوگراز ہیں ان کا دل بڑا وسیع ہے، اور ان کا کلچر بڑا عظیم ہے، یہ ہر چیز کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں کئی واقعات ہوئے، ملٹنسی کے ناپسندیدہ واقعات ہوئے، اور اس دوران 2-3 واقعات بھی یہاں بھی ہوئے، لیکن جموں کے ڈوگروں نے جو صبر و تحمل کا، جو گریٹنس کا، جو عظمت کا ثبوت دیا، وہ تو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا ہے۔ اس لیے ہسٹورین نے ان کو کہا ہے دا گریٹ ڈوگراز۔ اب جو لوگ یہاں آئے ہیں، وہ کوئی آرمی کا سپورٹر ہے، کوئی بی ایس ایف کا سپورٹر ہے، کوئی پولیس کا سپورٹر ہے، کوئی کسی نے براہ راست اینٹی ملٹنسی کام کیا ہے، کسی نے نیشنل انٹرسٹ کے لیے لوگوں میں جا کر راہ ہموار کی ہے۔ وہ لوگ اس وقت یہاں آئے بھاگ کر، گولی کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، ملٹنسی کے ڈر سے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں
پرزرو کیا، سیو کیا اور خود جا کر وہاں ملٹنسی کے خلاف لڑا. یہ آپ کو ایک بات ماننی چاہیے کہ جب تک کشمیر کے لوگوں نے، ڈوڈا کے لوگوں نے، پنچ کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا سیکورٹی فورسز کا، یا جب تک انہوں نے آرمی کا ساتھ نہیں دیا، تب تک ملٹنسی کا کلا کما نہیں ہوا. یہ جو کچھ امن ہے آج اس ریاست میں، امن دکھتا ہے. آج ہم بغیر سیکیورٹی کے بھی گھوم سکتے ہیں، بغیر بلٹ پروف گاڑی کے بھی گھوم سکتے ہیں. یہ بیکاز آف اس سپورٹ کے ہے جو یہاں کے لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ دیا، تعاون کیا، چاہے وہ ڈوڈا کے لوگ تھے، چاہے بھدروا کے لوگ تھے، چاہے رام بن کے لوگ تھے، چاہے یہ کپواڑہ کے لوگ تھے، کرنا کے لوگ تھے، اڑی کے لوگ تھے، چاہے یہ پنچ رجوری کے لوگ تھے. انہوں نے جو ہے سرکار کا ساتھ دیا. ورنہ یہاں حالت کیسے تھے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو لوگ یہاں آئے، انہوں نے اس وقت اپنے اپنے گھر یہاں بنائے، اور اس وقت جب آئے تو یہ بڑی بری حالت میں آئے. کوئی اخباروں پر سویا سڑکوں پر، کوئی ٹینٹوں میں سویا، کوئی درختوں کے نیچے سویا. کئی لوگوں کو سانپوں نے ڈسا اس وقت، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو لیکن اس وقت انہوں نے اب گھر بنا لیے، یہاں سیٹل ہو گئے ہیں، اسٹیبلش ہو گئے ہیں، ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کی کالونیاں جو ہیں اس کو بجلی بھی دے دی ہے، پانی بھی دے دیا ہے، RNB کی سڑکیں بھی ہیں، ہاؤس نمبر بھی لگ گئے ہیں، آدھار کارڈ کا ایڈریس بھی رجسٹر ہو گیا ہے. تو اس کو ہم جو ہے ایلیگل نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو انکریجمنٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. گورنمنٹ سے اس ضمن میں میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ان کالونیوں کو ریگولرائز کیا جائے، اور جو زمین جس کسان کے پاس 2 کنال ہے اس کو ریگولرائز کر کے ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں. اس کے در بدلہ ان سے ایک مختصر سی رقم 3,000-2,000 روپے یا جو بھی گورنمنٹ مقرر کرتی ہے ایک ریزنیبل پرائس، وہ ان سے لی جائے، اور یہاں جن لوگوں کے مکان بنے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں زمین پر، ان کو جو ہے پراپرٹری رائٹ دیا جائے. دیکھیے یہاں ایک ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے. یہاں شیخ محمد عبداللہ صاحب نے ایک خاتمہ چکداری کا قانون بنایا، لینڈ ٹو ٹلر ایکٹ بنایا، اور اس وقت اس نے لوگوں کو زمینیں دے دی اور لوگ مالک بن گئے. میں نے خود کٹھوا میں میرا ایک وہاں دوست ہے کہ ایک سرپنچ ہے، تو میں نے ایک دن دیکھا اس کو شیخ عبداللہ کے فوٹو کے سامنے وہ دھوپ جلا رہا ہے، پوجا جیسی کر رہا ہے. وہ SC کمیونٹی سے ہے، پوجا جیسی کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ بولا جی یہ تو اس نے تو ہمیں زمینوں کا مالک بنایا، ہمیں تو زمینوں پر اختیار ہی نہیں تھا. ابھی وہ سرپنچ زندہ ہیں، ابھی اس وقت ہیں، سٹنگ سرپنچ ہیں. تو یہ پچھلے سال میں نے دیکھا. یہ تو اس طرح جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ مودی صاحب بڑے دل والے ہیں، امت شاہ صاحب بڑے دل والے ہیں، اور ایک میجارٹی کے ساتھ یہ گورنمنٹ ہے، پاورفل گورنمنٹ ہے. ایک وسیع دل ہونے کا ثبوت دے دے، فراغ دلی کا ثبوت دے دے گورنمنٹ، اور یہاں لوگوں کو جو ہے ان کی کالونیوں کو ریگولرائز کریں. دیکھیے اب آپ ڈوزر لگا رہے ہیں تو ڈوزر سے آپ گھر توڑیں گے، وہ بھی اسٹیٹ کا نقصان ہے، وہ بھی خزانہ عامرہ کا نقصان ہے. آخر اس ملازم نے تنخواہ لی ہے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، یا کوئی بلڈنگ یہاں بنی ہے، یہ بھی اسٹیٹ کا ہی خزانہ ہے نا. تو جموں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہاں سیلاب آتا تو سارا کچھ دھو کر لے جاتا تھا. آج تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جموں میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنسبت کشمیر کے. کشمیر میں حالات خراب تھے، وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، لیکن اس ملٹنسی کے دوران یا انریسٹ کے دوران جموں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. اب جن لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے ان کے مکان آپ توڑیں گے، ان کو بے گھر کریں گے، تو آپ ایک ماس وائلنس کریٹ کر رہے ہیں. جس نے مکان بنایا اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر ایک خوبصورت سا مکان بنایا ہے، 4 کمروں کا، 2 کمروں کا، 6 کمروں کا. اس کی زندگی کا مقصد ہی اتنا تھا. اب جب آپ اس کی زندگی کے مقصد پر ڈوزر چلا رہے ہو، اس کے سینٹیمنٹس کو آپ کل کر رہے ہو، اس کے ایموشنز کو کل کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک ری ایکشن آئے گا، اور ری ایکشن بڑا نیگیٹو آئے گا. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کی وساطت سے میں حکومت سے عرض کروں گا، اور میں آنریبل ہوم منسٹر سے بھی کہوں گا، پرائم منسٹر سے بھی کہوں گا، میں BJP کے جو یہاں پر چیف ہیں رویندر رینا جی ان سے بھی کہوں گا، میں LG صاحب سے بھی کہوں گا آپ کی وساطت سے، کہ جو باغات ہیں، آرچرز ہیں، اخروٹ کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، یا کوئی اور درخت ہے، ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو اکھاڑا جا رہا ہے. بے شک یہ اسٹیٹ لینڈ پر ہیں،
بے شک لوگوں نے قبضے کیے ہیں یا انہوں نے یہ ناجائز قبضے خریدے ہیں، انہوں نے خریدے ہیں۔ اب ایک درخت کو اگانے میں 30 سے 40 برس لگ جاتے ہیں، اخروٹ کے درخت کو 15 سے 16 برس لگ جاتے ہیں سیب کے درخت کو۔ اور یہ جو ہمارے پاس باغات ہیں یہ ایسٹ ہے ہمارے ملک کا، ہماری اس جموں کشمیر کا ایسٹ ہے، یہ گورنمنٹ کے خزانے کا ایسٹ ہے، یہ لوگوں کی ان امپلائمنٹ کو دور کر رہا ہے، اور اسی سے جو ہے ہماری اس جموں کشمیر کی اہمیت ہے۔ یہ باغ توڑے نہ جائیں، یہ کاٹے نہ جائیں، ان کو اگر گورنمنٹ لینا بھی چاہتی ہے گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے لے اور پھر ان کی بولی کرے، یا ان کو کیئر ٹیکر بنا دیں جو اس کے جن کے قبضے میں یہ ہیں، یا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں انڈر کر لیں، تحویل میں دے دیں۔ اس طرح گورنمنٹ کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے۔ میں درخواست کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے، حکومت کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے، جس طرح شیخ عبداللہ صاحب کے وقت میں پالیسی مرتب ہوئی تھی، جس طرح باقی ریاستوں میں پالیسی مرتب ہوئی، اسی طریقے سے یہاں ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا رفیق صاحب کہ اسمبلی الیکشن کو لے کر ابھی بھی تذبذب بنا ہوا ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے انتخابات کب ہوں گے، بلڈوزر چلا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید انتخابات اور زیادہ دور ہوں گے۔ ایک سیاستدان کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی جلدی انتخابات ہونے چاہیے، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات جلد ہوں گے؟ دیکھیے، میں عرض کروں کہ انتخابات یہ جو ہے ایک جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں اور یہ جمہوری عمل ہے، اور انتخاب جلد از جلد ہونا بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ عوامی نمائندے جب سامنے آتے ہیں تو ایک عام آدمی اپنی پریشانی مجبوری لے کر اپنے نمائندے کے پاس جاتا ہے۔ آفیسر کے پاس رسائی کرنا یہ جو ہے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ مجھے خود سیکریٹریٹ جانا تھا، میں 10 بار سوچتا ہوں میں جاؤں یا نہیں جاؤں، وہاں کہیں میری ہیوملیشن نہ ہو جائے گیٹ پر یا کہیں ایسا ہے، کیونکہ پولیٹیشنز کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، پولیٹیشنز کو موجودہ دور میں ہیوملیٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایک مچھلی سے سارا تالاب ہی گندا ہو جاتا ہے، تو اب اس میں سارے لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عزت نفس بحال کرنے کے لیے، رسپیکٹ ریسٹور کرنے کے لیے، پبلک کی آنر ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاورفل ہونے چاہیے، اور انتخابات بہت جلدی ہونے چاہیے۔ ہم یہی اپیل کریں گے گورنمنٹ سے، اور جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے میرے خیال 2024 کے اینڈنگ میں یا 24 کی بگننگ میں جو ہے انتخاب ہو ہی جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے سن لیا کہ سید رفیق شاہ ان کا کیا کہنا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو سرکاری املاک پر جتنے بھی مکان تعمیر ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باغات جو ہیں ان کو لے کر بھی سرکار کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے، اور پالیسی اس طرح کی ہو جس سے عام لوگوں کو پریشانی نہ ہو، وہ پالیسی جو تمام عام لوگوں کے لیے بہتری لے کر آئے۔ انہوں نے مثال بھی پیش کی، انہوں نے کہا شیخ محمد عبداللہ نے خاتمہ چکداری کا قانون لایا، اسی طرز پر اگر یہ حکومت بھی ایک قانون لاتی ہے تو اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے بھی یہ کہا کہ لگتا یوں ہے کہ شاید جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات یا تو اس سال 2023 کے آخر میں ہوں گے یا سال 2024 کے شروعات میں۔